بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ مرکب اشاری پڑھ رہے ہیں۔ مرکب اشاری یہ ہمارا تھرڈ مرکب ہے، مرکب ناقص کا، یعنی انکمپلیٹ مرکب کا۔ اور اس مرکب میں دو اسم، جس میں سے کہ پہلا جو ہے وہ اسم اشارہ رہے گا۔ پہلا اسم ہمارا اسم اشارہ ہے اور دوسرا کوئی بھی اسم لیکن وہ معرفہ ہونا چاہیے۔ تو یہ دو اسم، جس میں سے کہ پہلا اسم اشارہ ہے، دوسرا اسم ہمارا لازماً جو ہے الف لام کے ساتھ معرفہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر بھی ہم نے جیسے اسم مرکب توصیفی میں دیکھے تھے کہ ساری چیزیں ہماری کوآرڈینیٹڈ یعنی ایک جیسی تھی۔ یہاں پر بھی ساری چیزیں ایک جیسی ہے، صرف ایک چیز جو ہے جو صرف معرفہ رہے گی، وسعت ہے کہ وسعت میں دونوں بھی ذالکہ ہمارا جو اسم اشارہ ہے یہ بائی ڈیفالٹ معرفہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو سیکنڈ جو مشار علیہ ہے یہ بھی ہمیشہ معرفہ ہی رہے گا۔ یہ دونوں بھی معرفہ، یعنی نکرہ یہاں پر نہیں آ سکتا۔ اگر مشار علیہ نکرہ آ گیا تو یہ یہاں پر اس کے میننگ چینج ہو جاتے، یہ پھر کمپلیٹ سینٹنس بن جاتا۔ دونوں بھی اگر معرفہ ہے تو یہ انکمپلیٹ ہے۔ اگر پہلا معرفہ دوسرا نکرہ ہو گیا تو سینٹنس کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کے معنی جو ہے وہ چینج ہو جائیں گے، جو ہمارا ٹرانسلیشن جو ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ تو اسی لیے یہاں پر ابھی ہم انکمپلیٹ پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ کمپلیٹ کے وقت پھر میں ان ڈیٹیل جو ہے وہ بتاؤں گی۔ تو یہ جو یہ ذالکہ اسم اشارہ مشار علیہ ہمارا سیکنڈ اسم رہے گا۔ اس میں وسعت ہماری معرفہ ہی رہے گی، نکرہ بالکل بھی نہیں آئے گی کہیں بھی۔ پھر ہماری عربی حالت دونوں کی بھی یعنی معرفہ ہے تو یہ بھی ہمارا معرفہ ہی رہے گا۔ ذالکہ ہمارا معرفہ ہے یا ھذا معرفہ ہی رہے گا۔ جنس میں دونوں بھی جو مذکر ہے تو یہاں جو مشار علیہ ہے وہ بھی مذکر ہے۔ مشار علیہ اگر ہمارا مؤنث ہے تو ہم اسم اشارہ بھی مؤنث ہی لیں گے۔ عدد میں بھی دونوں بھی ہمارا مشار علیہ اور اسم اشارہ بالکل سیم رہے گا۔ اگر ہمارا مشار علیہ جمع ہے تو ہماری اسم اشارہ بھی جمع کی رہے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ اب جب ہم ایگزامپل وائز دیکھ لیں گے، جیسے کہ ذالک الکتاب، ذالکہ جو ہے یہ اسم اشارہ بعید ہے۔ ذالکہ یعنی دیٹ، الکتاب کا مطلب بک، تو دیٹ بک یعنی کہ وہ کتاب۔ اگر الف لام نکال دیتے ہیں، نکرہ اگر ہو گیا یہ ذالکہ کتابن، اگر یہ آ گیا میننگ کیسے چینج ہوتے ہیں؟ ذالکہ دیٹ یہاں پر از ہو جائے گا، دیٹ از اے بک۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ کتاب ہے۔ اور یہاں پر انکمپلیٹ میں وہ کتاب، دیٹ بک، اور آگے ہم ویٹ کر رہے ہیں، یعنی سبجیکٹ ہمارا آ گیا، یہ ہم پریڈیکیٹ کے لیے یا آگے کی انفارمیشن کے لیے، آگے کی بات کے لیے ویٹ کریں، کیونکہ یہ انکمپلیٹ ہے۔ اس بک کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے، لیکن اگر اس کو معرفہ ہٹا کر نکرہ کر دو تو یہ کمپلیٹ ہو جائے گا، کمپلیٹ سینٹنس کی وہ کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فرق ہو جاتا۔ تو یہ یہاں پر ہم کیونکہ مرکب اشاری پڑھ رہے ہیں اور مرکب جو ہمارا یہ ہے انکمپلیٹ ہے، ناقص ہے، تو یہ دونوں اگر معرفہ رہیں گے تو از نہیں آئیں گا بیچ میں، خالی دیٹ بک، تو یہ انکمپلیٹ رہے گا۔ اب یہاں پر ہم نے ایک ایگزامپل کے ساتھ جو ہے یہ پوری کی پوری چیزیں جو ہے یہ دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، ھذا الولد، ھذا یعنی کہ یہ اسم اشارہ قریب کا ہے، تو ھذا الولد یہ لڑکا۔ اب دو لڑکے اگر بولنا ہے، یہ دو لڑکے، تو ھذانی ولدانی، یہ دو لڑکے۔ اب جمع میں اگر بولنا ہے یہ سب لڑکے، تو ہم کو اشارہ بھی جمع کا لو، ھؤلاء الاولاد، ھؤلاء جمع ہے اور اولاد بھی جمع ہے، اور اولاد جو ہے یہ جمع مکسر عاقل ہے۔ جہاں جمع مکسر عاقل آ جاتی وہاں جمع کے ہم جمع ھؤلاء بھی یوز کر سکتے اور واحد مؤنث بھی یوز کر سکتے، یعنی ھذہ الولد بھی صحیح ہے، ھؤلاء ولد بھی، ھؤلاء الاولاد بھی صحیح ہے۔ ہم نے یہی چیز جو ہے یہ رول یعنی مرکب توصیفی میں بھی پڑھے تھے کہ جب ہمارا موصوف اگر جمع مکسر عاقل ہے تو اس کے ساتھ عاقل یعنی واحد مؤنث کی صفت یا پھر جمع کی ہی صفت آئے گی، اور اگر ہمارا موصوف جمع مکسر غیر عاقل ہے تو واحد مؤنث ہی آئے گا، اس کی صفت ہمیشہ واحد مؤنث کی۔ یہاں پر بھی سیم ہمارا رول ہے کہ اگر
मुशार अलैह हमारा अगर जमा मुकस्सर गैर आखिल है तो वाहिद मुअन्नस ही उसका इसम इशारा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जमा मुकस्सर आखिल है, इसीलिए यहाँ पर हम जमा भी ले सकते, वाहिद मुअन्नस भी ले सकते। यहाँ पर इफ़ मुशार अलैह इस जमा मुकस्सर गैर आखिल, तो हमारा इसम इशारा हमेशा वाहिद मुअन्नस रहेगा। हम अभी एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, उसके अंदर ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। अब जैसे तिल का रसूल, रसूल जमा मुकस्सर आखिल है, तो ये यहाँ पर वाहिद मुअन्नस की इसके साथ इसम इशारा आया है, तो वो सब रसूल। ठीक है, अब हम दूसरे और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ज़ालिकल किताबु, ज़ालिका यानी कि दैट, किताब दैट बुक, वो किताब। फिर ज़ानिकल किताबानी यानी वो दो किताबें। ठीक है, अब यहाँ पर कुतुबुन, कुतुबु है, कुतुबु के लिए जमा मुकस्सर गैर आखिल है। ये जब जमा मुकस्सर गैर आखिल है, इसीलिए इसके लिए हमारा जो इसम इशारा है वो वाहिद मुअन्नस है, तिलकल कुतुब। ठीक है, अब और कुछ एग्जाम्पल्स जो कुरान में बहुत इस्तेमाल होते, वो 2-3 एग्जाम्पल्स दे रही मैं। तिलकल अय्यामु, अब यहाँ पर तिल का जो है ये वाहिद मुअन्नस है, क्योंकि अय्याम, अय्याम यानी कि डेज, दोज डेज हो जाएगा। यौम वाहिद में आता, यौम एक दिन, अय्याम बहुत सारे डेज, ये बहुत सारे दिन यानी कि डेज। ठीक है, तिलकल अमसालु, अमसालु फिर ये जमा मुकस्सर गैर आखिल है, इसकी जो वाहिद है वो है मसला, मसल यानी कि मसलुन यानी कि एग्जाम्पल, उसकी जमा अमसालुन, अमसालुन यानी कि एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पर तिलकल अमसालु यानी कि दोज एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब ये जो है ये अभी हमने जो मरकब इजाफ़ी पढ़े, उसके साथ अगर इसम इशारा आता है तो उसके लिए भी, जैसे ये है तिलका हुदूदुल्लाही, अब यहाँ पर ये जो हुदूद है ये हमारा क्या है, मदाफ़ है, अल्लाह ही मदाफ़ अलैह है। हुदूद जो है ये जमा मुकस्सर गैर आखिल है, हुदूद यानी कि लिमिट्स, हद जो है वो है वाहिद, और हुदूद जमा मुकस्सर गैर आखिल है। अब यहाँ पर हमारी मदाफ़ जो है वो जमा मुकस्सर गैर आखिल है, इसलिए इसके साथ जो इशारा आएगा, इशारा हमेशा वाहिद मुअन्नस। जहाँ भी जमा मुकस्सर गैर आखिल रहेगी वहाँ पर सिफ्त हो, इसम इशारा हो या ज़मीर हो, ज़मीर भी वाहिद मुअन्नस की ही आएगी। ये 3 चीज़ें हमेशा याद रखो। इवन इसम मौसूल, तो टोटल 4 हो जाते कि चारों भी चीज़ें जो है वो वाहिद मुअन्नस। अगर जमा मुकस्सर गैर आखिल के साथ एक चीज़ पक्की ज़हन में बिठा लो, जमा मुकस्सर गैर आखिल जहाँ भी रहेगी वहाँ वाहिद मुअन्नस सिफ्त, वाहिद मुअन्नस इसम इशारा, वाहिद मुअन्नस इसम इशारा, उसके बाद ज़मीर और मौसूल, ये सारे के सारे वाहिद मुअन्नस ही रहेंगे। ठीक है, अब और भी जैसे एग्जांपल है तिलकल आयातु, अब आया जो है एक आयत, एक निशानी हो जाएगी, आयात जमा मुकस्सर गैर आखिल है, इसलिए उसके साथ भी तिल का आता। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो जमा मुकस्सर गैर आखिल के साथ वाहिद मुअन्नस आएगी। बाकी जमा मुकस्सर आखिल है उसके साथ सारी की सारी हमारी जमा की ही आएंगी या वाहिद मुअन्नस भी आ सकती है।